بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Genetics 2 class with the parent topic of carcinogens. تو یہاں پہ ہم کچھ انوائرمنٹل یا باہر سے آنے والے کارسینوجنس کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ آپ کے سامنے تین کیٹیگریز دی ہوئی ہیں. ایک یہاں پہ فوڈ کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد ایئر میں, ہوا میں, اور سن لائٹ. اب یہ ساری چیزیں جو دی ہوئی ہیں یہاں پہ, سو دے آر آؤٹ سائڈ دا باڈی. یہ ایئر ہے یا سن لائٹ ہے یا فوڈ ہے. اور اس کے بعد پھر جب یہ باڈی میں آتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں. اب اس میں ہوا سے آنے والے جیسی ہے سگریٹ کا اسموک ہم نے یا کوئی دوسرا اسموک ہے, وہ لنگز میں آتا ہے, اور ادھر فوڈ جو ہے وہ ڈائجسٹو ٹریک میں آتا ہے. تو پھر یہ دونوں دے کین بیکم کارسینوجنس یا کارسینوجینسس جو ہے یہ عام طور پہ کر سکتے ہیں. یہ ایک لمبی سی ڈائیگرام ہے جس کو میں نے بریک اپ کیا ہے. اب اس کے بعد وہاں سے یہ لیور میں آتے ہیں. اب دیکھیں اس ڈائیگرام کو, تو پھر اس کے بعد یہ ٹریول کرتے ہیں, یہ نیچے جاتے ہیں, یہ سن لائٹ والے ہیں, اور یہ ڈائجسٹو ٹریک سے جو کارسینوجنس آتے ہیں وہ پھر لیور میں جاتے ہیں. اب لیور میں جو سی وائی پی اب لیور میں جو سی وائی پی انزائمز ہیں, سی وائی پی بیسیکلی سائٹوکروم انزائمز ہوتے ہیں. سائٹوکروم P450 ایک فیملی ہے انزائم کی جن کے اندر آئرن یا ہیم جو ہے وہ ایک گروپ کے طور پہ ہوتا ہے, اور یہ آکسیجنیسس مانو آکسیجنیس کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. تو یہ کارسینوجنس پھر اب ان کے جو روٹ ہیں, جب یہ لنگس سے یا ڈائجسٹو ٹریک سے لیور میں آتے ہیں تو آئدر دے ماڈیفائی دا سی وائی پی انزائمز, یا پھر یہ ڈائریکٹلی انیکٹیو کمپاؤنڈس کی شکل میں کڈنیز تک جاتے ہیں, اینڈ دین دے آر ایکسکریٹڈ, اور اس سے کوئی ہارم نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں اگر سی وائی پی انزائم کی ماڈیفیکیشن کے ذریعے یہ پھر کیا بن جاتے ہیں, پراکسیمیٹ یا پراکسیمیٹ کارسینوجن بن جاتے ہیں. ایک کارسینوجن ہوتا ہے, ایک پراکسیمیٹ کارسینوجن ہوتا ہے. پراکسیمیٹ کارسینوجن عام طور پہ دس از اے میٹابولائٹ آف کارسینوجن. کارسینوجنس کی جب میٹابولزم ہوتا ہے تو اس سے پھر ایک کارسینوجن بن جاتا ہے جو کہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, تو اس کو ہم پراکسیمیٹ, اور جو بعد میں جا کے الٹیمیٹ کارسینوجن بن جاتا ہے. تو یہ الٹیمیٹ کارسینوجن ٹارگیٹ سیل کے اوپر عمل کرتا ہے, تو اس سے ڈی این اے اڈکٹ بنتے ہیں, اور ڈی این اے اڈکٹ کے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو روٹس ہیں. اگر اس کی میوٹیشن اس کی ریپیئر ہو جائے, جو کہ ہم نے پچھلے چیپٹرز میں پڑھی ہے, تو اس سے کوئی دیر از نو ہارمفل ایفیکٹ. ڈی این اے ریپیئر ہو جاتا ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ ڈی این اے اڈکٹ ریپیئر نہیں ہوتے تو دے کاز میوٹیشن, اور میوٹیشن سے پھر جو ہے کینسر بھی ہو سکتا ہے, اور اس سے سیل ڈیتھ یا ایپاپٹوسس جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ فل ڈائیگرام ہے لیفٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو میں نے بریک اپ کیا ہے. تو وہی چیز ہے کہ یہ سن لائٹ یہ اس کا ٹارگیٹ سیل ہیں, اور جو ایئر فوڈ سے جو کارسینوجنز آتے ہیں وہ میٹابلائز ہوتے ہیں, اور اس سے پھر مزید کارسینوجن بنتے ہیں, اور وہ پھر ٹارگیٹ سیل کو ہٹ کرتے ہیں. کوئی بھی ٹارگیٹ سیل ہو سکتا ہے جس میں وہ ڈی این اے اڈکٹ بناتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ وہ ایسے کمپاؤنڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جو کہ انیکٹیو ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ کڈنی میں, اور کڈنی جو ہے سی وائی پی انزائم اس کو ڈیٹاکسیفائی کر دیتے ہیں, اور وہ ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں. اور اگر ڈی این اے اڈکٹ بنتے ہیں, اس کو بعض اوقات یا اکثر ڈی این اے جو ہے ریپیئر مشینری اس کو ریپیئر کر دیتی ہے, تو اس سے کوئی ہارمفل یا کوئی کانسیکوینسز جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتے. اس کے مقابلے میں اگر یہ چیز نہ ہو, یعنی یہ پروسیس اور یہ پروسیس نہ ہو, تو پھر وہ میوٹیشن کاز کرتے ہیں, اور وہ میوٹیشن کسی طرف بھی جا سکتی ہے
کینسر کی طرف بھی جا سکتی ہے اور سیل ڈیتھ کی طرف بھی جا سکتی ہے. تو یہ کچھ انوائرمنٹل یہ تھے، ان کا ہم نے ذکر کیا اور ان کا ایک روٹ ہم نے بتایا آپ کو کہ وہ اندر جا کے کس راستے سے اور کیا کیا کر سکتے ہیں. اب جو انوائرمنٹل کارسینوجنز ہیں تو اس سے مختلف قسم کے کینسرز جو ہیں وہ پاسبل ہیں یا ایکسپیکٹڈ ہیں. مثلا یہ بینزو ایپائرین یہ اسکراٹل کینسر جو ہے وہ کرتا ہے، خاص طور پہ چمنی سویپس. ہمارے طرف تو شاید یہ چیز نہیں پائی جاتی، لیکن باہر کے ملکوں میں سردیوں میں جو آگ جلائی جاتی ہے تو اس سے جو وہ چمنیز لگاتے ہیں گھروں میں جن سے دھواں باہر نکلتا ہے، تو پھر وہ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو چمنی سویپ کہتے ہیں، وہ ان کے اندر جو اسموک ہوتا ہے یا کاربن ہوتی ہے اس کو پھر کلین کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں. تو ان میں پھر زیادہ چانس ہوتا ہے اس کا، کیونکہ ان میں یہ کمپاؤنڈس پائے جاتے ہیں بینزو ایپائرین. تو چمنی سویپس کی بات ہو گئی. اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے ڈائی میتھائل بینزنتھریسین اور دوسرے پالی ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن جن کو PAH کہتے ہیں، جو کہ آپ کو ملیں گے سگریٹ کے اسموک میں. اور اس کے علاوہ جو گرلڈ میٹ ہوتا ہے، گرلڈ میٹ ہم کہتے ہیں یہ جو سیخ پہ کباب یا اس قسم کے تکے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، نیچے کوئلہ جلتا ہے اور اس کے اوپر، اس کو گرلڈ میٹ کہتے ہیں. تو وہ گرلڈ میٹ جو کہ چارکول کے اوپر بنتا ہے تو اس میں پھر یہ کیمیکلز آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسموک سے زیادہ تر چمنی سویپ جو ہے وہ جو آگ جلتی ہے اور اس سے جو کاربن کا پاؤڈر پیدا ہوتا ہے، اسموک پیدا ہوتا ہے، جو پھر چمنی میں جمع ہوتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے. تو ان میں پھر یہ کمپاؤنڈس بینزو ایپائرین اور ڈائی میتھائل بینزنتھریسین تو یہ اس میں بنتے ہیں. سگریٹ اسموک سے بھی اور چارکول گرل میٹ سے بھی چمنی سویپ سے بھی یہ سارے کمپاؤنڈز جو ہے وہ کارسینوجنز ہیں. اب اس میں لنگ کینسر بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بینزو ایپائرین اور ڈائی میتھائل بینزنتھریسین جو ہے اس میں پھر یہ بریسٹ کینسر بھی اور پراسٹیٹ کا کینسر بھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ڈفرینٹ روٹس ہیں. جب پیچھے ٹارگٹ سیل کی بات ہو رہی تھی، سو دا ٹارگٹ سیل کین بی اینی تھنگ. تو اس میں بریسٹ کینسر کا بھی امکان ہے اور پراسٹیٹ کینسر کا بھی ہے، اور دوسرے بھی اس میں مختلف قسم کے کینسرز جو ہیں وہ دے آر پاسبل. اب ٹوبیکو اسموک چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو یا سگار ہو یا بعض جیسے ہمارے دیہاتوں میں حقہ بھی پیا جاتا ہے، تو یہ کافی سیریس ہے اور یہ 30% آف آل ہیومن کینسر ڈیتھ. اور یہ موسٹ امپارٹنٹ کارسینوجن ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹلی لوگ اس کو اندر لے جاتے ہیں. سگریٹ پیتے ہیں تو دھواں جو ہے اندر جاتا ہے. اب وہ سگریٹ ہو یا سگار ہو یا حقہ ہو تو ان سب کا اسموک جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنگس کے اندر جاتا ہے. انوائرمنٹ کا جو اسموک ہوتا ہے وہ بہت کم، اس کو آپ یعنی پریونٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو آپ خود سگریٹ پینے والا اسموک اندر لے جاتا ہے تو اس سے زیادہ اٹ از مور ڈینجرس ایز کمپیئر ٹو ادر انوائرمنٹل ہیزرڈس. اب یہ کچھ کارسینوجنز ہیں جن کے کیمیکل سٹرکچر ہم نے یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ پہلا بینزو ایپائرین جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا، ایفلیٹاکسن B1 یہ وہ ہے. پھر یہ 2-میتھائلامین ہے اور اوپر جو ہے N میتھائل نائٹروسو یوریا. تو یہ کارسینوجنز اور ان کے سٹرکچر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان میں ایک رنگ نہیں ہے، بہت سارے رنگز ہیں. تو پیچھے وہ پالی ایرومیٹک کی بات ہو رہی تھی سوائے نائٹروسو یوریا کے. اب اس کے علاوہ جو ہے ایرائل ہائیڈروکسلامین 2-نیفثائلامین آلسو فاؤنڈ ان ٹوبیکو اسموک. تو بلیڈر کینسر پریڈامنیٹلی کرتا ہے. تو یورینری بلیڈر کا جو کینسر ہے وہ بھی ٹوبیکو اسموک کے ذریعے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایرائل ہائیڈروکسلامین خاص طور پہ 2-نیفثائلامین جو ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لیور ہے وہ
2-नेफ्थाइल एमीन और ग्लूकोरोनेट ये आपस में एक कंजुगेट कंपाउंड बना देते हैं, मिल जाते हैं। तो इससे फिर क्या चीज़ बन जाती है, प्रॉक्सिमेट कार्सिनोजन बन जाता है। अभी प्रॉक्सिमेट की डिफिनीशन मैंने आपको बताई कि जो इनके मेटाबॉलिज्म से या इनके रिएक्शन से एक नया कंपाउंड जो बनता है और वो ज़्यादा एक्टिव होता है उस कार्सिनोजन से, दैट इज़ एक्सक्रीटेड इन टू यूरिन। अब जब चूँकि ये यूरिन के ज़रिए होता है, तो यूरिन आपको पता है कि पहले एक्यूमुलेट्स, जमा होता है ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, तो ब्लैडर में जाके फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर ये ब्लैडर डायरेक्टली निकल जाता तो फिर शायद इतना हार्मफुल ना होता, लेकिन इन द ब्लैडर ये जो ग्लूकोरोनाइड है ये फिर एपिथेलियल सेल्स में दाखिल हो जाता है और फिर उसमें डीएनए के एडक्ट्स पैदा करता है, तो वहाँ पे फिर ये कैंसर और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इट बिकम्स अ प्रॉक्सिमेट कार्सिनोजन। ये जो दो कंपाउंड है, नेफ्थाइलमीन और ग्लूकोरोनेट, ये यूरिन में होते हैं और यूरिन से फिर जब ये ब्लैडर में जाते हैं तो ये ब्लैडर के एपिथेलियल सेल में दाखिल होके उनके सेल्स के अंदर डीएनए एडक्ट्स काज करते हैं। तो उससे फिर पीछे हमने देख लिया कि म्यूटेशन या कैंसर। और इनके जो पीछे हमने पढ़ा है कि दे काज GC280 ट्रांसफर्जन जो है, दे काज। अब नेचुरली अकरिंग डीएनए एडक्ट्स भी हैं जिसमें एफलेटॉक्सिन है। एफलेटॉक्सिन जो ये फंगस से हासिल होती है, एस्परजिलस फ्लेवस। इसके अलावा ये ग्रेन्स, नट्स और वेजिटेबल्स इनको भी कंटेमिनेट करता है। ख़ास तौर पे ये दुनिया के इन इलाकों में, साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में एफलेटॉक्सिन को ये तकरीबन 3 किस्म के CYP एंजाइम्स हैं जो कि इसको मेटाबोलाइज करते हैं और ये डीएनए एडक्ट्स बनाता है बाय रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन एट पोजीशन 7। गुआनिन में जो नाइट्रोजन होती है तो उससे फिर ये 8,9 डाईहाइड्रो 8N7 डीऑक्सी ग्वेनाइल और 9 हाइड्रोक्सी एफलेटॉक्सिन B1। तो काफ़ी छोटा सा नाम है इसका। तो ये कंपाउंड बनते हैं इस एफलेटॉक्सिन के रिएक्शन से डीएनए के साथ सेल्स के अंदर, और उससे फिर ये लिवर कैंसर की एक डिजीज़ है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये उससे बनता है जिसको हम लिवर कैंसर कहते हैं। तो ये एफलेटॉक्सिन की बात हो रही थी कि ये CYP एंजाइम, इसको फिर हम देख लेते हैं। CYP एंजाइम जो है इससे मेटाबोलाइज होता है और मेटाबोलाइज से फिर ये जो कंपाउंड बनते हैं तो वो डीएनए एडक्ट काज करते हैं, किसमें, गुआनिन में। तो उससे ये लंबा चौड़ा एक नाम है 8,9 डाईहाइड्रो 8N7 डीऑक्सी ग्वेनाइल 9 हाइड्रोक्सी एफलेटॉक्सिन B1 ये बनती है और ये फिर लीवर में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिसको हम लिवर कैंसर कहते हैं, वो काज कर सकती है। तो ये एफलेटॉक्सिन है, ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है। तो ये कुछ थोड़ा सा एनवायरमेंटल के बारे में हमने देख लिया। मज़ीद इनके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।